یہ استغفار کے بارے میں ہے کہ استغفار جو ہے نا ہماری زندگی میں استغفار جو ہے نا اس کو لازم پکڑ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو بخشے تھے، جو معصوم تھے، معصوم وہ سید المعصومین تھے، یہ جو ہے نا کوئی اور ان کے جیسا معصوم نہیں تھا، وہ بخشے تھے۔ اور سورہ فتح میں اللہ نے اس کے باوجود کہ وہ معصوم تھے، اللہ نے پھر بھی جو ہے نا ان کے خوشخبری سنائی تھی، جو ہے نا اے میرے حبیب جو ہے نا آپ بخشے آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ اگر وہ ہیں نہیں، لیکن اگر سرزد بھی ہوئے تو اللہ نے معاف فرما دیے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے کہ میں 100 مرتبہ جو ہے وہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمیں تو جو ہے نا پوری ہر ایک سانس کے ساتھ اگر ہم استغفار پڑھیں تو وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو جو ہے نا سن کے انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں اس کو معمول بنائیں گے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، استغفار کو اپنی زندگیوں سے جو ہے نا جو مشکلات ہے اور جو بے برکتیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ اور سورہ نوح جو 29ویں پارے میں جو ہے سورہ نوح علیہ السلام کے نام سے جو سورت ہے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹلی بیان فرما دیا ہے کہ جو ہے نا استغفار کتنا ضروری ہے اور استغفار سے کیا کیا چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، لیکن استغفار کے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ادھر جو ہے نا ٹی وی دیکھ رہا ہوں کہ استغفر اللہ یا کوئی میں دوسرے کام میں مشغول ہوں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آج تک گناہ کیے ہیں یا کوئی ایک گناہ بھی ہے جس کے لیے میں نے استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ یہ میرا توبہ ہے، یہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، قصدن ہو گیا تھا یا جو بھی ہو گیا تھا، لیکن یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ سے بخشش طلب کرو۔ جس طرح ماں سے جو ہے نا ایک بچہ جو ہے نا کہہ رہے مجھے یہ چیز دے دو، باقاعدہ چیز کا نام لے کے، اس طرح ہم نے اللہ سے منوانا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کا مجھے پتہ ہے، یا اللہ یہ غلطی جو ہے نا میری معاف کر دو، میں آئندہ کے لیے توبہ ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں پوری زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ استغفار کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ نے تسبیحات 1000 پڑھ لی، آپ نے 1,00,000 بھی پڑھ لی، لیکن اگر دل میں آپ کی جو ہے نا آپ نادم نہیں ہے اس غلطی پہ، اور آپ کے دل میں وہ نہیں ہے، ایک پچھتاوا نہیں ہے کہ کاش جو ہے نا یہ غلطی مجھ سے نہ ہوتی، تو یہ استغفار نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ یہ پھر ہم نعوذ باللہ منہ اللہ کے ساتھ ڈرامہ کریں گے، پھر استغفار کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ جو ہے نا 1,00,000 دن میں پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ جو ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، صرف بولے کہ استغفر اللہ، لیکن دل سے بولے، اور دل کی جو ہے نا وہ آواز ہمارے دل سے آنی چاہیے کہ ہمیں دل میں اس گناہ پہ اور اس کام پہ جو ہم سے سرزد ہوا ہے، چاہے وہ قصدن ہوا ہے، ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے یا غلطی سے ہوا ہے، اس پہ ہم دل سے نہ دیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، استغفار جو ہے نا اس کے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا آپ کے گھر سے یہ تمام بے برکتیاں تو ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی، کیونکہ خود قرآن شریف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں باغات دے دوں گا، آپ کو میں نہریں جاری کر دوں گا، آپ کے زراعت کو میں جو ہے نا وہ میں وسیع کر دوں گا، اور آپ کو جو ہے نا میں بچے دے دوں گا اور بچوں میں بیٹے دے دوں گا۔ یہ بھی نسخہ ہو گیا اس سورہ نوح میں کہ اگر کسی کا جو ہے نا بیٹے نہیں ہو رہے ہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا اور بیٹی دینا سب اللہ کا کام ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی اللہ سے جو ہے نا بیان کیا کریں۔ یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، میرے بوٹ کا، میرے جو ہے شوز کا، اس کو بھی یا اللہ جو ہے نا مجھے ضرورت ہے، آپ موچی کے پاس جا کے لوگے، لیکن ضرورت اللہ سے بیان کرو، پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ گھر میں ماچس ختم ہو گئی تو اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے ماچس، مجھے پتہ ہے کہ دکان میں مل جائے گی، لیکن آپ یہ مانگو گے تو اس پہ ثواب بھی مل جائے گا۔
ہر چیز اللہ سے شیئر کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، وہ ہر چیز کے لیے راستہ بنائے گا، آسانی ہو جائے گی، مشکلات ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، استغفار ہے، اس کا علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑھ کر جو میرے نزدیک ہے، کہ ایک تو آپ جو ہے نا کسی کے پیچھے بندوق نہیں اٹھاؤ گے مارنے کے لیے، اور ایک اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہوگا وہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا اگر آپ نے استغفار کو اپنا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ وہ آپ کے پیچھے کبھی جو ہے نا کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھا سکے گا، نہ کوئی خراب چوری لے سکے گا، نہ کوئی ڈنڈا اٹھا سکے گا، اور نہ کوئی جو ہے نا بندوق اٹھا سکے گا، نہ کوئی پسٹل اٹھا سکے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، استغفار کی آج جو ہے نا ہم دیر سے دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو یا انفرادی طور پر ایک صحابی کو جو عمل بتایا ہے، آج اگر ہم اس کو اختیار کریں، ان کے پاس کوئی اس وقت نہ کوئی فیکٹریاں تھے، نہ کوئی وہ تھا، جب بھی ان کے پاس کوئی انہوں نے عمل بتایا ہے، وہ عمل کرنے کے بعد وہ اللہ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس چیز میں سرفراز فرمایا ہے، اور ان کا یقین تھا، ان کا یقین تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں ان کا یقین ایسا بنا تھا کہ اگر میں جنت کو جہنم کو دیکھ لوں تو میرے ایمان میں جو ہے نا کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ یقین ایسا بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ 100% کیا 1000% ٹھیک ہے۔ آج جو ہے نا ہم اگر کوئی وظیفہ کرتے بھی ہیں تو ہم جو ہے نا دل سے بھی نہیں کرتے، پھر جو ہے نا توجہ سے نہیں کرتے، پھر ہم بولتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ بھائی کام کیسے کرے گا؟ آپ کا یقین ہی نہیں ہے، آپ کا یقین تو چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو چیزوں کو تو ہم نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں تمام چیزوں کو، گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہم نے فالو کرنا ہے، لیکن ہمارا ٹوٹل جو یقین اور جو ہمارا بھروسہ ہوگا وہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوگا، کہ جو کچھ بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اس کی حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہونا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، استغفار صرف یہ بھی ہے کہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو استغفار آپ کو آسان لگے، یہ کم از کم جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم 1000 مرتبہ، اور یہ زیادہ نہیں، 2000 مرتبہ بھی کم از کم ہے کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھے یا 2000 مرتبہ، یہ کم از کم پڑھے۔ اس کے علاوہ اپنے سانس کے ساتھ جو ہے نا استغفار پڑھے۔ 3 کام اپنے پلے باندھو، کہ ایک جو ہے نا تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، یہ اپنی معمول میں بنا لو، انشاءاللہ زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، زندگی میں وہ برکات آ جائیں گی۔ بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے صبح اور شام یہ 3 اذکار پکڑ لیے، تیسرا کلمہ تمجید، درود شریف اور استغفار، تو اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ولایت نصیب کرے گا، وہ اللہ کا ولی جو ہے نا بن کے مرے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو ہے نا اگر ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور جو لوگ چینل پہ نہ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے اسی طریقے سے ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو ملتے رہیں، اور بیل آئیکن کے ساتھ پریس کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔